اسحان بھائی صاحب، انڈیا تقسیم ہوا، انڈیا خوشحال ہو گیا، پاکستان تقسیم ہوا، لیکن پاکستان جو موجودہ ہے یہاں پہ افلاس کے ڈرے ہیں، لوگ بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں، یہاں پہ خوشحالی کیوں نہیں آتی؟ میاں صاحب، ملک خوشحال ہوتے ہیں، ملک چلتے ہیں، ملک قائم رہتے ہیں چند وجوہات، چند بنیادوں پر۔ ایک بنیاد ہے جمہوریت کی۔ ملک بننے کے بعد جو آپ کے پاس لیڈرشپ آئی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا جمہوریت کیا ہے۔ ان کو ایک ہی بات کا پتہ تھا کہ ہم ہندوؤں کے خلاف ہیں، کہ ہندوؤں سے ہمیں آزادی چاہیے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آزادی ہوتی کیا ہے۔ ایک تو جمہوریت کا نہیں پتا تھا، دوسرا انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ملک میں بنیادی حقوق لوگوں کو دینے سے ملک خوشحال ہوتے ہیں، لوگ نیشنلسٹ بنتے ہیں، لوگ محنت کرتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو ان کے حقوق دیں گے تو لوگ، وہاں کے عوام محبت کرتے ہیں ملک کو اور ایک قوم بن جاتے ہیں۔ ان کا خیال تھا، کیونکہ یہ نئے لوگ تھے، انہوں نے یہ ملک بنایا تھا مذہب کو ایکسپلائٹ کر کے۔ انہیں ایک ہی کام آتا تھا میاں صاحب، مذہب۔ پورے مذہب کا بھی نہیں پتا تھا، ان کو یہ کام آتا تھا کہ مذہب کو تقسیم کرنے کے لیے استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہی کام انہوں نے، بدقسمتی ہے، انہوں نے وہی کام اس ملک میں بھی شروع کیا۔ اینٹی ہندو نعرہ لگایا، یہ وہیں قائم رہے میاں صاحب، یعنی ذہنی طور پہ اسی پوزیشن پہ رہے اور ذہنی بدلے طور نہیں، پہ اور عملی طور پہ، باوجود اس کے کہ حالات بدل گئے تھے۔ اس سے زیادہ اور کیا حالات بدلیں گے۔ لیکن یہ وہیں رہے کہ جیسے انہوں نے ملک بنایا ویسے ہی یہ اس پر قائم رہے کہ ہم نے اب ملک بنا لیا ہندو کے خلاف، ملک بنا لیا، انگریز کے خلاف نہیں بنایا انہوں نے، وہیں رہے۔ انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا، نہ انہیں آتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا جمہوریت کیا ہے، کہ جمہوریت ہوگی تو ملک کے عوام کمیٹیڈ ہوں گے بطور قوم اس ملک کے ساتھ۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ملک قائم نہیں رہتا۔ اس وقت انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کہتے تھے یہ ایسے ہی کر رہے ہیں جی مولانا ابوالکلام آزاد، کہ جی یہ ملک 24 سال کے بعد ٹوٹ جائے گا، یہ مذاق اڑاتے تھے اینٹی ہندو۔ انہوں نے یہی کام پھر شروع کیا کہ ہم ہندوستان فتح کریں گے۔ نہ انہیں تو امداد ملنی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ انگریز کو تقسیم چاہیے تھی۔ انگریز نے تقسیم کرا کے روس کے خلاف، امریکہ نے بھی چاہے لیٹ دیے، پیسے دینے شروع کر دیے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی ہے جی۔ انہوں نے ویسے ہی مذہب کو استعمال کیا، اینٹی انڈیا نعرہ لگایا۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا آسان کام ہے، گالی دو، ہندوستان کو گالی دو، ہندو کو گالی دو، مذہب کو ایکسپلائٹ کرو اور مذہبی پارٹیوں کو ساتھ میں لاؤ، زندہ باد مردہ باد کراؤ اور ملک چلاؤ۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کل کو وقت یہ آ جانا ہے، قرض جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ آج آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ ہم خوشحال کیوں نہیں ہوئے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے قرضے دینے ہیں ان کو قرضے دینے کے لیے آپ مزید قرضے لے رہے ہیں۔ آپ ہزارہا ڈالر آپ نے قرضے دینے ہیں اور ہے نہیں آپ کے پاس پیسے، قرضے دینے کے لیے آپ بھیک مانگ رہے ہیں۔